اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشہ کمال نشست نمبر 103 یعنی 103۔ آج ہم صحافت کا سفر دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ پچھلی 2-3 نشستوں میں کچھ ملکی حالات پر گفتگو ہوئی تھی، لیکن اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں صحافت کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں، 1990 کا قومی منظرنامہ مختصراً پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ سال بھی بہت زیادہ تباہی و بربادی کا سال رہا پاکستان کے لیے۔ ٹرین کا بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں 300 افراد ہلاک ہوئے، کئی عورتوں کی بے آبروئی ہوئی، لوگ مارے گئے، قتل ہوئے، بڑی بڑی شخصیات بھی، گورنر سرحد جنرل فضل حق صاحب کا بھی قتل ہوا، صادق گنجی ایک صاحب تھے ایرانی، ان کا قتل ہوا۔ حیدرآباد میں پکا قلعہ آپریشن میں کم از کم 60 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس طرح بے شمار ہلاکتیں ہوئیں، بہت زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے، بد امنی کے واقعات ہوئے۔ تو یہ 1990 کی باتیں ہیں جو تفصیل سے میں اس وقت نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے موضوع سے ہٹ کر ہوں گی۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ بد امنی ہو گئی تھی 1990 کے ابتدا ہی سے، تو صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کیا۔ الزام یہ ان پر لگایا گیا کہ وہ بدعنوان ہیں، کرپشن ان کے دور میں بہت ہو رہی ہے۔ تو کرپشن کا الزام تو ہر حکومت پر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کوئی ایک بھی الا ماشاء اللہ کوئی شریف آدمی آیا ہی نہیں یہاں۔ جو آیا اس نے کرپشن کی، لوٹ مار کی، قومی خزانے کو خالی کیا، لوگوں کو پریشان کیا۔ تو بے نظیر صاحبہ جن کی پیپلز پارٹی آج بھی دعوے دار ہے کہ ہم بہت صاف ستھرے ہیں، ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں، ان کا آج بھی صوبہ سندھ میں حکمرانی ہے ان کی۔ سندھ کا حال دیکھ لیجئے، خود لاڑکانہ کا حال دیکھ لیجئے، کراچی وغیرہ تو خیر ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہم کرپشن سے پاک ہیں، کوئی بدعنوانی ہم نے نہیں کی، ان کے دور میں بے نظیر صاحبہ برطرف ہوئی ہیں غلام اسحاق خان کے ہاتھوں کہ بدعنوان ہیں یہ۔ تو خیر اس کے بعد الیکشن ہوئے، عبوری حکومت قائم ہوئی، پھر الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بنے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے پیچھے انہی قوتوں کا ہاتھ تھا جو آج بھی کسی کو گراتی ہیں، کسی کو اٹھاتی ہیں، چاہے وہ مقامی ہوں یا بین الاقوامی۔ تو 6 نومبر 1990 کو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے پاکستان کے، بے نظیر کی برطرفی کے بعد جو الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں۔ ان کے دور کا 1990 کا ایسا دلچسپ واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کویت عراق جنگ چھڑ گئی، 2 عرب ممالک کے درمیان شدید جنگ چھڑی، کویت کی پشت پناہی کر رہا تھا امریکہ۔ تو وزیر اعظم ہمارے جو نواز شریف صاحب تھے انہوں نے کویت کی حمایت کا اعلان کیا۔ عراق میں صدام حسین کی حکومت تھی، تو وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے صدام حسین، تو نواز شریف صاحب نے امریکہ اور کویت کی حمایت کی، جبکہ آرمی چیف اس وقت کے جنرل مرزا اسلم بیگ وہ عراق کی حمایت کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کی نظر میں، پاکستان کے عوام کی نظر میں عراق مظلوم تھا، امریکہ جو ہے اس کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے آرمی چیف نے بھی اور عوام نے بھی تو حمایت کی عراق کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، یعنی پہلی بار ایسا ہوا کہ قیادت کے جو 2 بڑے حصے ہیں ہمارے ملک کے وہ الگ الگ نظر آئے۔ دنیا بھی حیران ہوگی کہ کیسا ملک ہے کہ آرمی چیف ایک بات کہہ رہا ہے اور وزیر اعظم دوسری بات کہہ رہا ہے، یعنی اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راج یا جو بھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، راج نہیں راگ۔ تو یہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار شاید ایسا ہوا کہ آرمی چیف ایک بات کہہ رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر، ملکی معاملات میں نہیں، بین الاقوامی سطح پر، اور وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، جبکہ اس وقت وزیر اعظم غلط تھے عوام کے اپنے نقطہ نظر سے، ان کے خیال کے مطابق۔ ایک اور دلچسپ معاملہ ہمارے انہی وزیر اعظم صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں
91 میں ان کے دور میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے بھائی شہباز شریف صاحب تھے، عمران خان کو شوکت خانم اسپتال کے لیے زمین دی گئی. اب مجھے نہیں معلوم پیسے لے کر دی گئی یا مفت دی گئی، اس لیے کہ حکومتیں عام طور سے کسی کو نوازنا چاہتی ہیں تو رفاع عام کے کاموں کے لیے زمینیں دے دیتی ہیں. ایمینٹی پلاٹس کہلاتے ہیں انگلش میں یہ. تو یہ بعض اوقات بہت برائے نام قیمت پر اور بعض اوقات مفت میں دیے جاتے ہیں. تو خیر زمین دے دی انہوں نے. پھر شوکت خانم اسپتال جب بنایا عمران خان صاحب نے تو اس کا افتتاح بھی وزیر اعظم نواز شریف نے کیا. آج دیکھ لیے دونوں کے درمیان جو مشرق اور مغرب کا جو فرق ہے، اس زمانے میں یہ سب ایک تھے. اور شوکت خانم اسپتال عمران خان نے اپنی والدہ کے نام پر قائم کیا تھا. عموماً میموریل ہاسپٹلز یا یادگاری جو اسپتال ہوتے ہیں وہ اس نقطۂ نظر کے حامل ہوتے ہیں کہ ہم چونکہ ہماری والدہ نے یا ہمارے فلاں عزیز نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، علاج معالجے کی انہیں سہولت نہیں ملی، تو ہم اسپتال قائم کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت مل سکے، علاج ان کا بہت کم پیسوں پہ مفت ہو سکے. شوکت خانم اسپتال قائم ہو گیا. دعویٰ یہ ہے کہ وہاں سارا علاج مفت ہوتا ہے. آپ جا کر دیکھ لیے کتنے لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے اور کتنے لوگوں سے پیسے مختلف انداز سے لیے جاتے ہیں. خون کی بوتلیں تک دینی پڑتی ہے لوگوں کو. تو میں یہ نہیں کہتا کہ شوکت خانم اسپتال جو ہے کچھ نہیں کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہوگا. اور آج جب کہ اس کے مالک ملک کے وزیر اعظم ہیں تو انہیں اگر وہ جذبہ خدمت کا اپنی والدہ کے نام پر قائم رکھنا تھا تو آج پاکستان میں ایسی حکومت قائم کر کے دکھاتے 2.5 سال میں کہ لوگ یاد کرتے کہ واقعی ہمدردی یہ ہوتی ہے کہ چند لوگ، بھائی شوکت خانم اسپتال میں چند سو یا چند ہزار مریض جاتے ہوں گے. 22 کروڑ عوام کا جو شخص ذمہ دار قرار دیا گیا ہو الیکشن کے ذریعے یا کسی سلیکشن کے ذریعے، وہ اگر 22 کروڑ عوام کو چھوڑ کر چند ہزار لوگوں کے لیے خدمت کا کوئی کام کر کے، اگر وہ خدمت ہے واقعی، تو اول تو اس میں بھی شک ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہو؟ باقی لوگوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں، بلکہ ان کو تو بہت بری حالت میں انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے. بہت برا حال ہے عوام کا اس وقت. تو خیر، لیکن افتتاح نواز شریف صاحب نے کیا. بے نظیر صاحبہ برطرف ہوئیں. تو بے نظیر ہوں یا بلاول بھٹو ہوں یا آصف زرداری ہوں، نواز شریف ہوں اور یہ عمران خان ہوں یا ان کے اوپر مسلط مقتدر ادارے، وہ سب عوام سے بالکل بے غرض ہے، لا تعلق ہے. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ عوام کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں. ان کے آپس میں ہی کبھی اوپر کبھی نیچے. آپ دیکھ لیجیے کہ نواز شریف اور بھٹو خاندان، بلاول اور آصف زرداری بظاہر ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے تھے، اور آج یہ سارے کے سارے مولانا فضل الرحمان صاحب کے زیر قیادت سب ایک ہیں. یہ اب ایک بظاہر ہیں، یہ اندر جا کے معلوم کر لیجیے کہ بات بات پہ ٹانگ کھینچتے ہیں، نہیں یہ یوں کیوں بن گیا، اس کو کیوں آگے بڑھا دیا. تو یہ سلسلے پاکستان کے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں، اور ان کا ذکر ہمارے لیے سچی بات ہے بحیثیت صحافی بہت زیادہ تکلیف دہ ہے. آج تک ہمیں یہ کہنے کو نہیں ملا کہ فلاں صاحب جو آئے ہیں انہوں نے واقعی ملک اور قوم کی خدمت کی ہے، کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس سے عوام واقعی خوش ہوں اور وہ کہیں کہ بھائی پہلی بار ایسی حکومت آئی ہے کہ جس نے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کام کیا ہے. یہاں کام کرنا تو چھوڑ، اس طرف قدم اٹھتا ہوا بھی نظر نہیں آتا. خیر، سیاست کے اس موضوع کو چھوڑ کر ہم واپس صحافت کی دنیا میں آتے ہیں اور صحافت کا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں. میں جب ڈیٹالاگ سے مختلف چھوٹے موٹے جرائد سے علیحدہ ہوا تو ڈیٹالاگ کا میں نے بتایا کہ پاکستان کا پہلا کمپیوٹر کا رسالہ تھا. تو بعد میں اس زمانے میں ہمارے پاس 2 نوجوان کام کرتے تھے، محمد یوسف اور محمد محسن، دونوں بھائی تھے. یہ اشتہارات کا سارا کام انہوں نے سنبھال رکھا تھا. تو ڈیٹالاگ کو جو اشتہارات کا جو عروج حاصل ہوا اس میں اس کے مالک کا بھی اپنا بھی ہاتھ تھا اور ان 2 نوجوانوں کا. بڑے اشتہارات ملے تھے ان کو، بڑے اوپر گیا تھا وہ. بعد میں پھر وہ اس کے مالک صاحب کچھ کھا کما کے اور امریکہ یا برطانیہ پتہ نہیں کہاں بیرون ملک چلے گئے، اب وہ وہیں ہیں، پاکستان میں نہیں ہے موجود. تو انہوں نے سوچا 2 نوجوانوں نے کہ ہم جب اشتہار لانے والے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنا پرچہ نکالیں.
چنانچہ انہوں نے انفارمیج کے نام سے ایک رسالہ نکالا ڈیٹالاگ کی طرز کا۔ میں برملا کہہ سکتا ہوں کہ ڈیٹالاگ کے مقابلے میں یہ رسالہ انفارمیج جو دو نوجوانوں نے نکالا، جن کی انگریزی بھی بہت اچھی نہیں اور ایڈیٹنگ کا بھی کوئی خاص تجربہ نہیں، لیکن ڈیٹالاگ کے مقابلے میں ان کے خلوص نے، لگن نے یہ کام دکھایا کہ انفارمیج جو ہے وہ زیادہ ضخیم بھی اور زیادہ خوبصورت بھی تھا۔ بدقسمتی پھر وہی کہ محمد یوسف صاحب جو اس کے مالک اور مدیر یا ہمارے یہاں اشتہارات کے شعبے کے انچارج تھے، وہ پتہ نہیں کس وجہ سے سب چھوڑ چھاڑ کے اور دبئی چلے گئے اور یہ رسالہ بھی بند ہو گیا۔ پاکستان کی بڑی بدنصیبی ہے کہ یہاں ٹیلنٹ ابھرتا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں یا کون ان کو دھکیل کے ایک طرف کر دیتا ہے۔ اب 3 میں نے مثالیں آپ کو دی، ڈیٹالاگ کی، میرے اپنے رسالے آٹوگراف کی، ہاؤسنگ گزٹ کی، اور اب یہ انفارمیج کی میں چوتھی اطلاع دے رہا ہوں۔ یہ سب تھوڑے تھوڑے دن بعد عروج کے زمانے میں الجمہوریہ بھی شامل اس میں، عروج کے زمانے میں یہ بند ہوئے یہ سارے۔ اللہ جانے کیا غرض و غایت ہوتی، کس طرح لوگ کرتے ہیں کام۔ میرے پاس تو اگر پیسہ ہوتا تو آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میرا آٹوگراف جو ہے شاید صفحے اول کا ہوتا آٹو کی دنیا کا، یعنی گاڑیوں کی دنیا کا بالکل منفرد رسالہ ہوتا۔ میری بدقسمتی ہے کہ میرے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں رہا۔ تو خیر، اب ہم چلتے ہیں سعودی عرب کے دورے کی طرف دوبارہ۔ 1986 میں سعودی عرب کا دورہ کر چکا تھا۔ 1992 میں جب میں دوبارہ تکبیر میں شامل ہوا ان کی ٹیم میں، تو صلاح الدین صاحب نے مجھے ایک بار پھر پیشکش کی کہ آپ چلیں سعودی عرب، کیونکہ میگزین کا کام میں اکیلے سنبھال لیتا تھا وہاں، تو مجھے یہ کہ لیں آپ چلیں۔ میں کہا چلتے ہیں صاحب، بہت خوشی، ظاہر ہے کہ وہاں تو سر کے بل جانے کو آدمی کا دل چاہتا ہے حرمین شریفین کے لیے۔ تو خیر میں تیار ہو گیا۔ اب میں تیار ہوا، ساتھ ہی ہمارے سید فیض الرحمان صاحب جو تکبیر کے بعد میں مدیر منتظم بنے، وہ بھی صلاح الدین صاحب کے پرانے ساتھی، ٹیچر جب تھے یہ لوگ، استاد تھے اسکولوں میں، اس زمانے کے ساتھی تھے یہ دونوں، صلاح الدین صاحب اور سید فیض الرحمان صاحب۔ صلاح الدین صاحب کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ ناراضی مول نہیں لیتے کسی کی، اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے تھے۔ انہوں نے مجھے اور فیض الرحمان صاحب کو اپنے سامنے 2 کرسیوں پر بٹھا دیا بلا کے، آئیے صاحب آئیے۔ میں نے کہا کہ لیں بھائی، اب پتہ ہے آپ کو جا رہے ہیں، فیض صاحب بھی جا رہے ہیں، معین کمالی صاحب آپ بھی جا رہے ہیں، اب آپ دونوں فیصلہ کر لیں کہ انچارج کون ہوگا وہاں، یعنی ٹیم کی نگرانی کون کرے گا وہاں۔ تو ابھی ان کا جملہ ختم ہوا تھا کہ فیض صاحب فوراً بول پڑے، صلاح الدین صاحب میں چلوں گا، میں کر لوں گا نگرانی، اس لیے کہ میں پچھلے 1990 میں بھی تو گیا تھا، مجھے بہت تجربہ ہے اور میں سنبھال لوں گا۔ میرے لیے تو بڑے سکون کی بات یہ تھی کہ اگر مجھ پر وہ ذمہ داری زبردستی ڈالی جاتی تو دوسروں کی ذمہ داری، دوسروں کے معاملات میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ زبردستی میرے سر آ جائے مسلط ہو، جواب دہی ہوتی ہے اس میں۔ اصل میں سربراہ جو بھی ہوتا ہے اس کی جواب دہی کا اگر اس کو تصور ہو نا تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے فیض صاحب نے کہا، میں صلاح الدین صاحب میں نے کہا جی انہیں کو دے دیجیے، یہ قابل بھی ہیں، تجربہ کار بھی ہیں اور پچھلی دفعہ جا کے آ چکے ہیں 1990 میں، جبکہ میں بھی 1986 میں جا کے آ چکا تھا۔ تو ٹیم کے ممبر کی حیثیت سے یہ بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا، تو میرا بھی 1986 کا تجربہ تھا، اور صلاح الدین صاحب کو معلوم تھا کہ ایک اسکول کا 10 سال پرنسپل ہونے کی حیثیت سے میری انتظامی صلاحیتیں بھی کچھ نہ کچھ تھیں۔ تو خیر یہ فیض صاحب مرحوم ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا۔ ان کے بڑے دلچسپ واقعات پھر وہاں بھی ہوئے اور بعد میں بھی پیش آتے رہے۔ بڑی دلچسپ شخصیت کے مالک تھے فیض صاحب۔ مجھے تو بلکہ ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ آپ اس موضوع کو کیوں نہیں لیتے، بہت ساری چیزیں مزیدار لوگوں کے سامنے آئیں گی۔ میں نے کہا نہیں، اب مرحوم ہو چکے ہیں، اور میں جب اپنی کتاب لکھ رہا تھا، اپنی سرگزشت جو لکھ رہا تھا میں واردات قلمی کے نام سے، تو اس وقت جن صاحب نے مجھے کہا تھا کہ آپ لکھیں، انہوں نے، میں نے ایک صاحب کا ذکر شروع کیا، بہت بدعنوان آدمی تھے وہ، تو انہوں نے کہا نہیں، آپ ان کا ذکر اس طرح نہ کریں یا کم از کم نام نہ لیں۔ تو میں نے کہا صاحب تو مرحوم ہو گئے، وہ کہہ رہے بھائی مرحوم ہو گئے، ان کی اولاد تو ہوگی نا موجود، وہ اگر پڑھے گی سنے گی تو کتنا دکھ ہوگا کہ اچھا ہمارے والد صاحب ایسے تھے اور یہ رائے ان کے بارے میں تھی۔ یقین مانیے مجھے بڑا واقعی افسوس ہوا کہ میں نے شروع میں ان کا نام کیوں لیا، بعد میں خیر ان کا نام، بعد میں جو منفی کردار آتے گئے میں نے ان کا نام نہیں لیا،
جو مثبت کردار تھے ان کا نام لیتا گیا کہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو ایسا ہی معاملہ ہمارے فیض صاحب کا بھی ہوگا، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں میں ان کا ذکر کروں گا، ورنہ کوشش کروں گا کہ ان کا ذکر نہ آئے۔ اچھا، اب آئیے آپ کہ جب ہم گئے 1992 میں، تو ریاض ڈیلی جو انگریزی کا پرچہ ریاض سے نکلتا تھا، یعنی سعودی دارالحکومت سے، اس کے تحت گئی تھی ہماری یہ ٹیم۔ اس سے پہلے میں جب 1986 میں گیا تھا تو الریاض عربی کا جو اسی ادارے کا الریاض عربی کا بھی اخبار تھا ان کا روزنامہ، تو اس کے تحت گئے تھے۔ تھوڑا سا انتظامی فرق تھا دونوں میں، ایک عربی کا تھا اور ایک انگریزی کا، لیکن اوپر ان سب کے اوپر ادارہ ایک ہی تھا جو کام کر۔ تو ہم اس سے پہلے 1990 میں جس کا فیض صاحب ذکر کر رہے تھے، جس میں گئے تھے، نعیم عارفی صاحب کی قیادت میں گئی تھی وہ ٹیم۔ تو اس وقت جدہ کے کسی اخبار کو سعودی حکومت نے یہ منصوبہ دیا تھا کہ آپ خصوصی حج ایڈیشن اردو کا نکالیں، تو وہ لوگ جدہ گئے تھے۔ میری قسمت یہ ہے کہ میں پہلی بار بھی ریاض گیا، اور دوسری بار جب موقع ملا مجھے تو بھی ریاض گیا، اور تیسری بار کا بھی ذکر آئے گا تو اس وقت بھی میں ریاض ہی گیا۔ یعنی جدہ میں ہماری اگر ٹیم قیام کرتی، یعنی میرے ساتھ جو گئے، تو ہمارے ساتھ یہ ہوتا پھر کہ ہم کم از کم مکہ تو آرام سے ہفتے میں 1-2 دفعہ جا کے عمرہ کر لیتے، لیکن ریاض بہت دور مکہ سے، تو بس وہاں کام ختم کرنے کے بعد ہی 1.5 مہینے کے بعد ہم پھر مکہ اور مدینہ شریف جا سکے۔ تو بہرحال ہم جب وہاں پہنچے تو اس بار یہ ہوا، ہمارے ساتھ تھے رشید شاہد صاحب، بہت بڑے آرٹسٹ، بہت مہربان میرے اوپر، بڑی شفقت کا اظہار کرتے ہیں وہ، تو وہ ساتھ تھے ہمارے۔ اور دوسرا اتفاق یہ ہوا کہ ان کے ایک عزیز عبد المالک مجاہد صاحب، جو ایک بہت بڑا مکتبہ چلاتے، کتابوں کا بہت بڑا کام ہے ان کا دنیا بھر میں، تو وہ اپنا اردو کمپوزنگ یونٹ لے آئے، تو کتابت کی ضرورت نہیں پڑی زیادہ۔ کتاب اردو میں بھی کمپوزنگ کا پورا سسٹم، وہ کتابیں دارالسلام ان کا مکتبہ ہے، تو اس کے تحت وہ کتابیں چھاپتے۔ وہ اپنا پورا 2-4 مشینیں کمپیوٹر کی لائے اور کمپوزنگ ان کی نگرانی میں ہونے لگی۔ تو یہ صاحب جو تھے عبد المالک مجاہد صاحب، بڑے مشفق مہربان، جو پاکستان سے جو ٹیم گئی ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے تھے وہ۔ تو دوپہر کا کھانا ہم نے اپنے ہوٹل سے یہ کہہ رکھا تھا کہ بھئی ہمیں تو اپنے دفتر میں پہنچا دیا کریں، ہم ہوٹل آ کر کھانا نہیں کھائیں گے دوپہر کا۔ تو خیر ہوٹل سے جو بھی کھانا آتا تھا، عربی زیادہ ہوتا تھا اس میں، تو وہ کھانا یہ ہمارے جو عبد المالک مجاہد صاحب تھے، یہ ہم لوگوں کے لیے پاکستانی کھانوں کا انتظام کرتے تھے، اور بڑے لذیذ قسم کے کھانے منگواتے تھے یہ۔ تو وہ ایک ہمارا ہوٹل کا کھانا، ایک ان کی طرف سے کھانا، بڑی شاندار ہماری دوپہر کی دعوت ہوتی تھی، زبردست قسم کی۔ اب جو سبق آموز واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ عبد المالک مجاہد صاحب وہ لاتے تھے اس کا پلاسٹک کا پورا رول، اور وہ رول کھولا انہوں نے اور دسترخوان کی طرح نیچے زمین پہ بچھایا اور قینچی سے لے کے کاٹ دیا، یہ ہو گیا ہمارا دسترخوان۔ اب اس میں پیک کھانے آتے تھے ہوٹل کی طرف سے بھی، اور عبد المالک مجاہد صاحب جو منگا، ایلومینیم فوائل والے کہلاتے ہیں شاید وہ پیکنگ باقاعدہ، اس میں گرم بھی رہتا ہے کھانا محفوظ، تو وہ آتے تھے ڈبے۔ اب کرتے تھے یا کہتے ہیں ہمارے جو 8-10 ساتھی ہمارے، عبد المالک مجاہد صاحب اور ایک آدھ کوئی اور، وہ سارے ڈبے کھٹاکھٹ کھول دیتے تھے وہ۔ اب جب ہم کھا چکے ہوتے تھے تو ڈبوں میں آدھا کھانا، بعض میں آدھے سے زیادہ کھانا بچا ہوا ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے، سعودی عرب میں یہ عام ہے، پتہ نہیں پیسے والوں کے یہاں، کہ وہ ادھر سے پکڑا اس نے دسترخوان کھانے کے بعد، ادھر سے دوسرے نے پکڑا، اور دونوں نے پکڑ کے جو کھانا ہے اس کے اندر سب یوں لپیٹا اور ڈسٹ بن میں لے آ کے ڈال دیا۔ اتنا لذیذ کھانا، اتنا قیمتی کھانا، یقین کیجئے آدھے کے قریب وہ ضائع ہوتا تھا، اور وہ پلاسٹک کا وہ تھا دسترخوان، وہ بھی ڈسٹ بن کی نظر ہوتا تھا۔ ہم تو ایک ایک چیز سنبھال کے رکھتے ہیں، بھائی اگلی دفعہ کام آئیں گے، روزانہ وہ رول کھلتا تھا، وہ کٹتی تھا، قینچی سے کاٹتے تھے اس کو اور وہ جا کے پھینک دیتے۔ ایک دن مجھے خیال آیا، میں نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا بھائی آپ برا نہ مانیں، تو میں نے ہمارے یہاں جو چپراسی وغیرہ ہیں اس اخبار میں، ان سے میں نے تنخواہیں وغیرہ پوچھ لی ہے، ان کے حالات پوچھ لیے ہیں۔ یہ زیادہ تر پاکستانی، بنگلہ دیشی اور بھارتی ہیں، مسلمان ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں بہت غریب لوگ ہیں، ان کو کہاں ایسا کھانا نصیب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر میری تجویز سے اتفاق کریں
تو کھانے کے سارے ڈبے ایک ساتھ نہ کھولیں، جتنی ضرورت ہے اتنے کھولتے جائیں، انشاءاللہ آدھے میں ہمارا کام ہو جائے گا۔ یہ بند ڈبے اگر ہم انہیں دیں گے تو ان کی عزت نفس مجروح نہیں ہوگی کہ جھوٹا کھانا ان کو دے رہے ہیں ہم، تو وہ پیک ڈبے ہم ان کو دیں گے۔ تو تجویز میری مان لی لوگوں نے، اور پھر ہم یہی کرنے لگے، تو وہ اتنے خوش ہوتے تھے۔ میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو کہ تقریباً 700 ریال تنخواہ ہوتی تھی ان کی۔ اب 700 ریال میں کیسے وہ اپنے گھر بھیجتے ہوں گے، انڈیا کے آئے ہوئے یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے، اور کس طرح وہاں گزارا کرتے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے وہاں تو کچھ اچھا کھاتے ہی نہیں ہوں گے وہ۔ تو ایسا اچھا کھانا جب انہیں ملنے لگا، 1.5 مہینے تک ملا، تو اتنی دعائیں دیتے تھے وہ ہمیں کہ بس اللہ قبول کر لے اس کو۔ تو اچھا، اب ایک آخری بات کہہ کے آج کی نشست ابھی ختم کرتا ہوں میں، وہ یہ کہ پچھلی بار جب ہم ہوٹل میں گئے، ستین پیلیس ہوٹل میں نے نام بتایا تھا اس کا، تو ہوٹل والوں نے کہا کہ ساری سہولتیں آپ کے لیے، آپ آئیے کھائیے پیجیے، لیکن آپ کا جو کمرے میں جو فریج رکھا ہوا ہے، جس کو روم فریج کہتے ہیں، چھوٹا سا فریج، اس میں سے جو چیز آپ کھائیں گے پئیں گے اس کے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ باقی ڈائننگ ہال میں آئیے، آپ کھائیے پیئے، جتنے چاہے کولڈ ڈرنک جوس جو چاہیں پئیں، یہاں تک کہ پانی بھی اگر آپ کے اس بوتل پانی کی اگر اس فریج میں ہوگی، وہ اگر آپ نے استعمال کیا تو اس کو پیسے دینے پڑیں گے۔ اب کمرے میں ہمیں پانی کی سہولت نہیں، 1986 میں گئے جب بھی برداشت کیا، اب جب 92 میں گئے تو پھر وہی مسئلہ۔ میں نے فیض صاحب سے کہا، میں نے کہا فیض صاحب آپ ذرا گفتگو کیجئے ان سے کہ بھائی آپ دنیا کی سہولتیں دے رہے ہیں، پانی سے آپ محروم کر رہے ہیں ہمیں، یہ پانی کے پیسے لیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو مینیجر سے انہوں نے تھوڑا سا کہا، مینیجر کہنے لگے جی ہمارے اصول یہ ہے اور یہ ہے۔ تو فیض صاحب کہنے لگے بھائی ان کا اصول ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بجائے اس کے کہ میری حمایت کرتے، کچھ زور ڈالتے، فوراً ہی انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگے بھائی ان کا اصول ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا بھائی اصول عجیب ہے یہ کہ پانی سے محروم کر رہے ہیں، باقی چیزیں دے رہے ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈائننگ ہال سے بند جو بوتلیں ہوتی ہیں پانی، یا آپ خود اٹھا کے لے جائیں کمرے میں اور رکھ لیں، اس کے پیسے نہیں لیں گے ہم۔ تو یہ ایک طرح سے، میں سچی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی بے عزتی سمجھتا تھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے، پانی یہاں سے اٹھا کے لے جائیں، کمرے میں آپ نہیں دیں گے۔ اس کا ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے اصل قابل توجہ، کہ فیض صاحب جو ہمارے انچارج تھے، نگراں تھے ہمارے، اور رشید شاہد صاحب، یہ بیڈ ٹی کے عادی تھے، یعنی بستر سے اٹھتے ہی چائے چاہیے، یہ بیڈ ٹی کہلاتی ہے، انگریزی کا کوئی ہے طریقہ۔ تو یہ دونوں بیڈ ٹی کے عادی تھے۔ فیض صاحب کا اور رشید شاہد صاحب کا کمرہ قریب قریب تھا، رشید شاہد صاحب ان کے پاس آ جاتے تھے فیض صاحب کے کمرے میں، اور بیڈ ٹی آتی تھی ان کے لیے، چائے آتی تھی صبح کی، اس چائے کے پیسے نہیں ادا کرتے تھے، اور وہ لیتے بھی نہیں تھے ہوٹل ہے بھائی انچارج کے لیے ہم چائے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی اور آ گیا، میں بھی اگر چاہتا تو شاید مجھے بھی نہیں، لیکن میں تو اس مزاج کا ہی نہیں۔ صلاح الدین صاحب سے ہم نے جو کچھ سیکھا، صلاح الدین صاحب ہرگز یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے لیے کہیں میرے لیے تو چائے لے آؤ، ان کو پانی بھی مت دو، محروم کر دو ان کو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو سہولت چاہیے وہ سب کو دو گے تو میں لوں گا، ورنہ نہیں لوں گا۔ یہ کہتے تھے جی ہمیں بیٹی کی عادت ہے اور یہ لا کے دیتے ہیں تو کہ احسان نہیں کرتے ہمارے۔ بھائی آپ پر تو احسان کرتے ہو نہ کرتے، ہمارے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں، پانی تک آپ ہمیں مہیا نہیں کرتے مفت۔ اب پانی ویسے تو آپ کو شاید میں نے پہلے بتایا کہ 1 لیٹر کی بوتل 1 ریال کی ہوتی تھی، تو پیسے کی بات نہیں تھی، وہ بات تھی دراصل عزت نفس کی، کہ اتنے بڑے ہوٹل میں ہم قیام پذیر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یہ پانی نہیں ملے گا آپ خود اٹھا کے لے جائیے۔ آپ بھائی آپ کے یہاں جو اتنے سارے بہرے ہیں یہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ نہیں آپ لے جائیے۔ تو خیر یہ ابھی یہ سفر جو ہے 1992 والا، اس میں بڑے دلچسپ مقامات آئیں گے آگے انشاءاللہ۔ آج ذرا طویل ہو جائے گی گفتگو، آئندہ گفتگو میں، آئندہ نشست میں اس پر بات کروں گا، اور آپ سے پھر ایک بار درخواست کروں گا کہ آپ اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور آج کے لیے مجھے اجازت دیں، باقی بشرط زندگی باقی۔